بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس جناب شہزاد رضوی صاحب انور رضوی صاحب ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبل کلمات ہیں مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ترین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ضرور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، چند جملے آج کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میرے آپ کے نوے امام سے سائل نے پوچھا تھا، مولا آپ کے بابا کا لقب رضا کیوں ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑی لکھی بات اور چند جملے آج کی پیش کرنے ہیں۔ آپ کے بابا کا لقب رضا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میرا بابا عرش پر اللہ کی رضا ہے، فرش پر محمد کی رضا ہے۔ بہت مہربانی۔ جسے مجلس حسین الاسلام میں بولنا آتا ہے اور یقیناً آپ سب کو بولنا آتا ہے، ویسے بھی جس امام کا ذکر بھائی مجاہد میں کر رہا ہوں، باقی شاہ جی وہ اس امام کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے یا داد دیتا ہے، امام فرماتے ہیں اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بہت مہربانی۔ آپ سارے میرے مولا کے منتخب کردہ، اب آپ بیٹھے ہیں تو بس تھوڑا سا میرے ساتھ جی کا فرمایا عرش پر پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کا لقب اور رضا کیوں ہے؟ فرمایا عرش پر اللہ کی رضا ہے اور فرش پر محمد کی رضا ہے۔ چند جملے اور اسی امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ نشاپور میں جب پہلی مرتبہ میرے یہ امام تشریف لے کر گئے، وہاں ایک مومن نے خواب دیکھا۔ اس سے پہلے میں معصوم کی ایک اور حدیث سناؤں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بس اب جملے کو آپ لطف لیجئے گا۔ ہم سارے کے سارے دیکھیے بات محمد کی آئی ہے تو کیسے ہوا چلی ہے، لیکن حفظ اپنی جگہ تھا، گرمی اپنی جگہ تھا، لیکن اب موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور جیسے یہ جھونکا چلا ہے تو میں بھی آپ کو ولایت کا ایک جھونکا سنانا چاہتا ہوں، اور اس پر جس کے پاس شہبر مودت ہے وہ جھاڑیوں میں اس کو اڑا کر یہاں سے خراسان کے شہنشاہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو آباد و شاد کے جملے کا لطف لیجیے گا۔ نشاپور میں جس دن امام نے تشریف لے کے جانا تھا، حضور وہاں ایک شخص نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ بزم رسالت سجی ہوئی ہے، شاہ جی ممبر پر رسول ہیں، رسول کے قدموں میں ایک تشت ہے، تشت میں خورمے رکھے ہیں۔ وہ شخص خواب میں کہتا ہے کہ میں قریب گیا، میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ فرمایا سرکار نے مجھے جواب دیا۔ میں نے سرکار سے کہا کہ سرکار کیا مجھے کچھ تبرک مل سکتا ہے؟ اسی جملے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنا اور کہاں تک آج کا جملہ سماعت کرنا چاہتے ہیں، کیا مجھے کوئی تبرک مل سکتا ہے؟ فرمایا سرکار نے قدموں میں رکھے ہوئے تشت میں ہاتھ بڑھایا، اس میں سے خورمے نکالے، فرمایا وہ خورمے مجھے دیے۔ لطف لیجیے گا۔ فرمایا میں نے جو خورموں کو گنا تو ان کی تعداد 18 تھی۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔
بہت مہربانی، تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا. ان کی تعداد کتنی تھی؟ بولو. 18 تھی. اس نے کہا میری آنکھوں میں نے کہا رسول کی جگہ رسول کوئی اور خواب میں آ سکتا ہی نہیں، رسول کی جگہ میں کوئی اور شخص تو خواب آ سکتا ہی نہیں. دیکھا بھی رسول کو ہے تو معلوم نہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. شاہ جی لطف لیجیے گا، وجہ پہ لطف لیجیے گا. مولا قبلہ وقار نے کوئی صاحب کو شفائے کا عملہ عطا فرمائے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. کہتا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، یا میرے کانوں میں ایک آواز آئی، لوگوں جس نے اس دور میں محمد کی زیارت کرنی ہے امام رضا نشا پور آ گئے. آئے 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 آئے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا ساتھ دیے گا کہ لوگوں جس نے امام کی زیارت کرنی ہے، جس نے اس دور میں محمد کی زیارت کرنی ہے. نہیں سمجھا صاحب، تھوڑا سا اور جاگنا. وہ آئے نشا پور کے میدان میں، امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. وہ کہتے ہیں میں مطمئن ہو گیا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر مل رہی ہے. گھبرا تو نہیں گیا؟ مجھے کیا مل رہی ہے؟ اپنے خواب کی شاہ جی لطف لینا. حضور اس نے کہا میں امام کی بز میں جو پہنچا تو میں نے دیکھا ویسے ہی سامعین بیٹھے ہیں. اب منبر لگا ہوا ہے، امام منبر پر بیٹھے ہیں، امام کے قدموں میں ایک دشت ہے اور دشت میں خورمے ہیں. آئے 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 آئے. تھوڑا سا جاگیے گا. مولا آپ کو سلام. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. تو میں دشت میں خورمے، لطف لیجیے گا، دشت میں خورمے. اس نے کہا میں نے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا علی بن موسیٰ الرضا. فرمایا امام نے جواب دیا. کہتا مجھے تعبیر مل گئی. کہتا اب میں نے امام سے کہا کیا امام مجھے کچھ خورمے تبرک میں ملیں گے؟ کہا امام نے دشت میں ہاتھ بڑھایا. اب جسے اس گھرانے سے مانگنے کی عادت ہے میں اسی سے مخاطب ہوں. کہتا امام نے جو دشت میں ہاتھ ڈالا امام نے مجھے کچھ خورمے دیے. کہتا میں نے جو گنے تو ان کی بھی تعداد 18 تھی. کہتا میں نے اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے میں نے کہا مولا کیا مجھے 2-4 خورمے اور ملیں گے؟ یہ امام نے مسکرا کر کہا رات کو خواب میں اگر نانا نے زیادہ دیے ہوتے. اللہ اکبر. اللہ مل کے بہت مہربانی جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لطف آیا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ فرمایا اگر رات کو خواب میں نانا نے زیادہ دیے ہوتے. دیکھیے اس امام آج چونکہ آج شہادت کا دن گزارا ہے اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں 2-4 جملے آپ کو اس امام کی فضیلت کے حوالے سے. شاہ جی کیا اس امام کا روب اور دبدبہ ہوگا کہ جس کی قومیں نہیں ملک محتاج ہے. آئے آئے آئے. نہیں لطف لیا صاحبان نے، نہیں لطف لیا صاحبان نے. بھائی جان سمجھنے والی بات ہے کہ جس کے لقب میں آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، اے عرب اور عجم کی سلطان، بولو میرا سلام. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر. اور کیوں نہ مقروض ہوں جس کی نانی کی دنیا مقروض ہے. آئے 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 آئے. توجہ ہے آپ صاحبوں نے مطلب کی. تو پھر حق یہی بنتا ہے کہ اس کے بچے بھی اتنا عطا کریں کہ دنیا ان کی. ہمیں تو اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں ان کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو ان کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ ہوتے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی ازادار نہ بنے. توجہ فرمائی آپ نے. مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب مولا آپ کو. اللہ اکبر. اچھا اتنے اچھے سننے والے انور صاحب بیٹھے ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ شاید حبس تھا، بہت زیادہ گرمی تھی تو تھکے بیٹھے ہوں گے، لیکن نے کہا جن کا اسلام مقروض ہو. ہائے ہائے ہائے. لطف لیجئے گا، لطف لیجئے گا. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انہیں ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. مولا آپ کو بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. میں جناب آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا. محمون نے اللہ سلامت کر. اچھا جی مال اسلام نے بانٹا
تو ہزاروں نکلے، خون اسلام نے بانٹا مانگا تو 72 نکلے۔ توجہ ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے تو پھر سنیے، دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی، زینب کی پردہ دار تھی چادر بطول کی، اسلام پہ لٹا تھا ختیجہ کا مال و زر، کربل میں لٹ رہی ہے کمائی بطول کی، اختر در بطول سے ادنا سی شہنمان، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ آئے 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 توجہ ہے آپ صاحب مطلب کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان، تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجئے گا۔ مولا آپ کو بارکے، جتنے بیٹھے ہیں اتنا اچھا سن رہے ہیں چونکہ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک توجہ چاہوں گا، گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ میرا تھوڑا سا اور ساتھ دیجئے گا، آئیے آئیے، گھبرائے تو نہیں؟ شہزاد بھائی لطف لیجئے گا۔ میں نے بات شروع کی ہے کہ مامون نے جب امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، بات اتنی ایسی کہ یقیناً مزید معرفت میں اضافہ ہوگا، اس لیے اپنے 5-6 لوگوں کو اکٹھا کیا، مشیروں کو، کہنے گا میں نے شیعوں کے امام رضا کو اپنے دربار میں بلایا، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ، تجویز بتاؤ کہ جب شیعوں کے امام رضا میرے محل میں آئیں، میرے دربار میں آئیں تو میں معذاللہ ان کی توہین کروں۔ لطف لینا شاہ جی، ماشاءاللہ ایہ نگر کی مجلس تک آپ کو یاد رہے گی جب تک کہ میں نہیں آتا پردے کے لیے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ سارے میرے اپنے بھائی دوست بیٹھے ہیں، مولا نے یہ ان کی محبت ہے کہ یہ پیار کرتے ہیں، اور جسے گھر والے سنتے انہیں سارے سنتے ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اس لیے میرے ساتھ دیجیے گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ میں جب شیعوں کے امام کو بلاؤں تو معاذ اللہ میں توہین کروں۔ ایک کم ظرف منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جب انور شاہ جی لطف لیجیے گا، مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آپ فروغ عزاداری میں ایک آپ لوگوں کا مقام ہے مالک، آباد و شاد رکھیے، عزا خانہ تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم اور شاد و آباد رکھیے۔ اس نے کہا مجھے کوئی تجویز بتاؤ۔ اس کا ایک منافق دوست کھڑا ہوا، کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ جب شیعوں کے امام ہیں نا، یہ جو تیرے دربار میں یہ ریشم کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، انہیں تیرے ملازم مہمان کے آنے پر اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، تو جب شیعوں کا امام آئے تو تو اپنے ملازموں کو اشارہ کرنا کہ وہ ایسے کھڑے رہیں، جب ان کا امام اپنے ہاتھ سے پردے ہٹائے گا تو معاذاللہ یہ اس کی توہین ہوگی کہ مامون نے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ خادم پردے ہٹاتے۔ تجویز دینے والا اور ماننے والا دونوں جاہل پاگل منافق تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ آنے والا علی کا بیٹا ہے، اور اگر علی آنے پہ تل جائے تو کعبہ کی دیوار بھی راستہ دے گا۔ ہائے 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 مل کے توجہ فرمائیے آپ صاحب، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ اگر علی آنے پہ تل جائے بولو تو کعبہ کی دیوار بھی راستہ، بولو نہیں سمجھے آپ صاحب؟ بھئی علی آئے تو کعبہ کی دیوار بھی، کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے، عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، مل کے ایک صلوات بابا سے بولنے پڑیے گا محمد والی محمد کی ذات پر۔ توجہ ہے؟ اگر یہ سلسلہ ایسے جاری رہا تو میں تو آپ کو ایک سے ایک شعر سناتا رہوں گا، گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحب؟ بے شک یقیناً ایسی بات ہے، اور پھر لنگر بھی تو ان کا ہے کہ صدف سے قبل ہی گوہر کو آپ دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، صحیح علم لدنی کا معجزہ یہ ہے، علی سوال سے پہلے جواب دیتا۔ آئے 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 آئے، توجہ فرمائیے، آپ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا جب امام آئے تو وہ اپنے ہاتھوں سے پردہ ہٹائیں گے تو معاذاللہ شہدی امام کی توہین ہوگی، جانتا نہیں تھا آنے والا علی ہے، اور علی آنے پر تل جائے تو کعبہ کی دیوار بھی راستہ، بولو نہیں روک سکتی۔ شہزاد بھائی لطف لیں گے، سب جاگیں گے، کہوں جملہ؟ بہت شکریہ۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ ملا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ جتنے سامعین بیٹھے ہیں، سارے سننے والے، سارے علم لوگ دوست بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میں نے کہا جیسے موسیٰ کو بولو نیل میں راستہ ملا۔
ایسے امام کے لیے پردے ہٹے، امام تشریف لائے. اسی طرح میں طرف دیکھ جائیے گا. جیسے امام حضور تشریف لائے نا، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. ایک شخص نے، ایک منافق نے طنز کیا. مجھے شاید وہ طنز سننا. کہنے لگا مامون یہ آنے والا کون ہے؟ توجہ ہے، یہ آنے والا بولو کون ہے؟ بس اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے. امام نے اس کی طرف دیکھا، سمجھیں گے، امام نے تبسم فرمایا اور ایک ہی جملہ کہا، پہلے تو بتا کہ تو کون ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ تھکنے لگے ہیں اور میں نے اب پڑھنا شروع کیا ہے. امام نے کیا کہا کہ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے. کہنے لگا میں مسلمان ہوں. اب تو اتنی شناسائی ہو گئی نا، کوئی خطابت نہیں، یقین کیجیے جیسے روزمرہ کی باتیں کی جاتی ہیں میں ویسے باتیں کر رہا ہوں، تھکنا نہیں. کیا کہا؟ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے. کیا کہنے لگا؟ میں مسلمان ہوں. امام فرماتے اچھا مسلمان ہے، ایک سوال کا جواب دے. کہنے لگا پوچھیے. امام کہ نماز پڑھتا ہے. میرے سامنے سارے ولایت علی والے بیٹھے اور ہمیں تو رات کے 11:30 بجے اسی نے سننا جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. لطف لینا. امام فرماتے مسلمان ہے. کہتے ہاں. امام فرماتے نماز پڑھتا ہے. کہنے لگا پڑھتا ہوں. امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ حمد پڑھتا ہوں، سورہ قدر پڑھتا ہوں. لطف لینا. امام نے کہا پھر بتا کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا سورہ حمد پڑھتا ہوں، سورہ قدر پڑھتا ہے. امام نے کہا لعنت تو تجھ پہ، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ آئے ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی، توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی. گھبراہ تو نہیں کہ آپ صاحبان مولا لطف آ گیا. فرمائے نماز بھی پڑھتا ہے، سورہ حمد بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں. امام نے 3 جملوں میں اپنا تعارف کروایا. اگر کہیں تو سناؤ، نہ سب اسی طرح بیدار ہیں، آمادہ ہیں تو میں سناؤں. کتنے جملوں میں تعارف کروایا؟ 3. امام فرماتے مامون اس نے سوال کیا ہے تو جواب سن، سوال اس نے کیا ہے تو جواب مجھ سے سن. اور فرمایا پھر تو بھی سن اور تیرے حوالی بھی سنیں کہ میں کون ہوں. شاہ جی 3 جملوں میں تعارف کروایا. سناؤں؟ مجھے جو سناؤں. امام فرماتے مامون تو بھی سن اور مجھے خبر نہیں، میں پہلے جملہ جیسے امام نے فرمایا بھائی جان ویسے سناؤں گا، اگر نہ سمجھا سکا تو تشریح کروں گا. امام فرماتے مامون تو بھی سن اور تیرے حوالی بھی سنیں. کیا؟ میرا نانا محمد اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. آئے 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 آئے. جاگتے آئیے گا، جاگتے آئیے گا، تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل. یہ جملہ تھوڑا سا مشکل تھا اس لیے تھوڑی سی دیر لگائی ہے. دوسرا جملہ اتنا آسان ہے کہ شیعہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو پہلی بات کا اس کو اسی بات کا علم ہوتا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. پہلا جملہ کیا فرمایا؟ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل. بولو پڑھتے میں میری ماں بہنیں بھی سماعت فرمائیں. فرمایا سن میرا بابا علی اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. آئے 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 مل کے حیدری. توجہ ہے آپ صاحب الوطن، گھبرائے ہوتا نہیں ہے. فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل. میرا بابا اس کا چہرہ ہے. لو جی مشکل سے مشکل اگر آپ کی حاجت آپ کے دل میں ہے اور پوری نہیں ہو رہی تو اسی لمحے دعا مانگے. اس جملے کے صدقے میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. بیان میں اپنا آج کا سمیٹنے کی طرف اور بات کو نتیجے کی طرف لے کر آپ کی دعاؤں میں آج کی مجلس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا. فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. فرمایا سن میری دادی زہرا اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے.
اکبر اللہ اکبر. توجہ فرمائیے. فرمایا میرا دادا اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں, میری ماں اس کا پردہ ہے. بولو لطف آ رہا ہے؟ تھکے نہیں تو ایک بات اور سنو, اگر اسی طرح بولیں شاہ جی ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے, خدا کی قسم یہ تو کنگل کو گوھر کرتے ہیں. اچھا میرے اس امام کا ایک لقب بڑا معروف ہے, جانتے کون سا؟ ضامن آل محمد. گھبرا تو نہیں گئے؟ ضامن آل محمد کیا مطلب؟ آل محمد کی طرف سے ضمانت دینے والا. ہائے 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 ہائے, نا 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 نا, اتنا اچھا آپ نے سنا ہے, اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ بھی آج کا آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیا لقب ہے؟ ضامن آل محمد. آل محمد کی طرف سے ضمانت دینے والا. یہ جو امام ضامن جس کے نام کا بانتے ہیں, ایسی بات سنو کہ شاید آپ پہلی بار سماعت کریں, اگر سنیں تو سنیں گے, ذہن میں رہے آل محمد کی طرف سے ضمانت دینے والا امام ضامن. دو سگے بھائی تھے حضور, ایک عالم تھا اور ایک بادشاہ کے دربار میں وزیر تھا. اتنے اطمینان سے کہ یہ بات اگر میں نے آپ کو آج کی سمجھا دی تو فرش ازا بچھانے کا مقصد اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اتنا اچھا آپ نے سنا ہے کہ یقین کیجئے اپنی دعاؤں کو, اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں. جو ملکوں کے قرضے اتار سکتا ہے, ہائے 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 ہائے, نہیں لطف لیا صاحبان نے, جو ملکوں کے قرضے اتار سکتا ہے تو اسے بندوں کا قرض اتارنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اصل تو بس یہ کہ روحانی اور ایمانی رابطہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک بھائی وزیر, ایک عالم. جو عالم تھا وہ انتہائی سخی رحم دل, وہ جو بادشاہ کے دربار میں وزیر تھا انتہائی ظالم. یا عالم بھائی کا بلاوا آ گیا خراسان جانے کا. لو جی ایک جملہ آپ کو اور سناؤ, اسی امام کا ایک فرمان سناؤ, شاید آپ مزید دلچسپی کے ساتھ اس بات کو سنیں. میرے اور آپ کا 8واں مولا فرماتا ہے کوئی شخص اس وقت تک میرے دادا حسین کے روضے کی جالی نہیں چوم سکتا جب تک میں رضا اجازت نہ دے دوں. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے آپ صاحب نے؟ جب تک میں رضا, بولو ان اس وقت تک کوئی روزے کی جالی بھی, بولو. ایک بھائی عالم, ایک ظالم. توجہ, ہاں یہ چونکہ مولا کی, ہاں بسم اللہ, نیاز ہے نا مولا کی, اس لیے وہ بار بار مجھے ہو رہی تھی. جو عالم تھا وہ خراسان جانے لگا, مشہد کے والی کے پاس. یہ بھی امام کا فرمان ہے, سنیے. امام فرماتے کہ تم میں سے جو بھی کوئی ہماری زیارت کے لیے آنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عائزہ کربا سے مل کر آئے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح میری بارگاہ میں نہ آ سکے, چلو اس کے وسیلے سے اس کی دعا تو مجھ تک آ جائے. آئے ہائے 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 ہائے, علمی باتیں ہیں, سماعت کیجئے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آج کا نتیجہ لیجئے گا, آج کا نتیجہ لیجئے گا. اسی پہ آج کی گفتگو تمام. بہت مہربانی جناب, وقت بھی کافی ہو چکا. چلو بس میں ایک جملہ آج کا اور آپ کو سناؤں. اب یہ عالم بھائی اپنے وزیر بھائی سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا میں خراسان جا رہا ہوں, تیری کوئی حاجت ہے, کوئی دعا ہے تو بتلا. اس نے کہا نہیں, مجھے بھی ساتھ لے کر چل. ہائے 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 ہائے, دادا آپ نے اتنی دی ہے کہ آگے آپ نہ بھی بولے تو میں راضی ہوں. یقین کیجئے گا اس سے زیادہ, اور آپ اس وقت رات کے پہر میں اتنی گرمی کے موسم میں کیا بولیں گے, جتنا اچھا آپ بول چکے ہیں. لیکن سنیے جملہ, اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چل. اس نے ٹھیک ہے. اب دونوں عالم بھائی اور وزیر بھائی پورے قافلے کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے خراسان چلے. راستے میں جو اس کا بھائی تھا وہ امام کے زائرین پہ ظلم کرنے لگا. یا اچانک شاہ جی خراسان سے
35 میل دور اس کے وزیر بھائی کی طبیعت خراب ہو اور اس کا انتقال ہو گیا. توجہ چاہوں گا کیا ہو گیا؟ انتقال. وہ جو لوگ ساتھ تھے ان کا اچھا ہوا بھائی جان چھوٹی جلدی سے یہیں دفن کرو. اب اس کے لطف لینا. اس کا عالم بھائی کہتا ہے نا گو کہ یہ تمہارے پہ ظلم کرتا تھا گناہ گار تھا مگر شوق تو امام کی زیارت کا رکھتا تھا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ سب لوگ؟ شوق کس کا رکھتا تھا؟ بولو کس کی زیارت کا؟ سب بولو گے تو الفائے گا. امام کی زیارت کا. امام حسین علیہ السلام کی ذکر سے عزت ملی ہے. آپ کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے, بانی کی کوئی اوقات نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ فرش ادا بچھاتا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ماں سوائے اس کے کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں. ہاں ذاکر اور بانی میں ایک ذرا سا فرق ہے. وہ فرق بتا دوں, بانی کا مقام یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجلس کا وارث جناب سجاد بیٹھ کر سنتا ہے, اور ذاکر کا مقام یہ ہے کہ وقت کا امام ذاکر سے کہتا ہے جا ہمارے دادا کے منبر پر بیٹھ اور علی کی ولایت بجا. توجہ ہے آپ صاحب؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحب محترم؟ جھک جھک کے جو ملتی ہے مجھ کو یہ دنیا, یہ سب ذرے شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے. امام رضا علیہ السلام خدا دیکھیے ابھی کتنا اچھے قصیدے پڑھ رہے تھے. ہر ایک کے لیے مولا نے ایک ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے. ذاکر ہو, خطیب ہو, وائز ہو, مدح خان ہو, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی رکھی ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس آ کر ایک بندے نے نہیں کہا تھا, توتلا بھی تھا جاہل تھا, امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا. کہنے گا امام کچھ مانگنے آیا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے کہا مانگ کے مانگتے ہیں؟ کہتا مولا زبان درست ہو جائے. امام نے کہا چہرہ آگے کر. چہرہ آگے ہوا, اپنی انگشت کو اس کے لبوں پہ پھیلا. کیا پھر سلیمان لہن داؤدی میں بولتا ہوگا جو امام کی انگشت سے. اس نے کہا کام ہوا. کہنے گا مولا زبان تو مل گئی, اگلا کام اور ہے. امام نے کہا کیا؟ کہنے گا تیری مدح میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا لکھ. کہنے گا کیا لکھوں؟ جاہل ہوں, الفاظ ساتھ دیتے نہیں, ذہن میں الفاظ آتے نہیں, لکھ سکتا نہیں. امام نے کہا گھر چلا جا, کل جب آئے گا الفاظ بھی ساتھ دے دیں گے, لکھ بھی لے گا, شاعری بھی ہمارے نام کی کر لے گا. گھر گیا, فجر کی نماز پڑھ کے مصلی عبادت پر بیٹھا, کاغذ قلم اٹھایا, 1 شعر 2 شعر 12 شعر 14 شعر 14 اشعار لکھ کر امام کی مدح کی جیب میں کاغذ ڈال کر دوڑتا ہوا امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا. امام کو سلام کیا, السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا. امام نے سلام کا جواب دیا, بیٹھ گیا. کہنے گا مولا قربان جو تجھ پہ آج 14 اشعار تیری شان میں مصلی پر بیٹھ کر لکھ کر آیا ہوں, سناؤ. امام نے کہا تو نے میری شان میں یہ لکھا, یہ لکھا, یہ لکھا, یہ لکھا. ہاتھ جوڑ کے کہنے گا جب سے گھر سے یہاں تک آیا کسی کو سنا ہی نہیں, آپ کو کیسے بتا؟ فرمایا الفاظ تمہارے ذہن میں اتر سکتے نہیں جب تک ہم اجازت نہ دیں. توجہ ہے آپ صاحب البتر کی. بیان میں نے اپنا آج کا سمیٹ لیا, جی راضی رہیے گا. اس کی بھائی نے بات تو نہیں بولی, عالم بھائی اور ظالم بھائی. انتقال ہوا. اس نے کہا کیونکہ امام کی زیارت کا شوق رکھتا تھا, میں جب تک اسی طواف قبر امام رضا علیہ السلام نہ کروا دوں. تھک تو نہیں گئے؟ میں اسے ایسے نہیں دفناؤں گا. ان نے کہا جی ٹھیک ہے. جنازہ لے کر آئے, قبر امام رضا کا طواف کرایا, دفنا دیا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. میرے سے کبھی مصائب آپ کو انشاءاللہ حاج صاحب بہترین انداز میں سنائیں گے اور آپ سماعت کیجیے گا. اب اس کا عالم بھائی کہتا ہے کہ میں سو گیا عالم خواب میں. توجہ, عالم خواب میں کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. عالم بھائی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر نا میرا بھائی کھڑا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا, حیران رہ گیا. میں کہا تو جنت میں کہاں؟ تیرا تو مقام دوزخ تھا, یہاں کہاں؟ جس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بے شک میرا مقام دوزخ تھا مگر تیرا ایک عمل مجھے جنت میں لے آیا. توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. اس نے کہا کون سا عمل؟ اس نے کہا جب تم میرا انتقال ہوا نا, لوگوں نے تجھے کہا کہ یہیں چھوڑ دو, تو تو نے کہا نہیں سے امام کی ذریعہ کا طواف کرا کے دفناؤں گا. اس نے کہا جیسی میری روح پرواز کی مجھ پر عذاب اسی وقت شروع ہو گیا. اس نے کہا جب تم امام کے حرم کے قریب پہنچے تو اس سے پہلے تک 2 فرشتے, میرا تابوت آگ کا گولا تھا, ان کے ہاتھ میں تازیانے تھے, وہ مجھے مار رہے تھے. ان کے جیسے امام رضا علیہ السلام کا حرم آیا, خبر نہیں کون کتنا بولے گا.
कहता है फरिश्ते में लोग गए, आग का ताबूत दोबारा ताबूत में तब्दील हो गया। फरिश्तों का जो अंदर से होके या फिर जो होगा वो देखी जाएगी। उसने कहा मैं जो गया तो इमाम अपनी जरी में अपने 2 अहबाब के साथ तशरीफ रखते थे। उसने कहा पहला जब मैंने चक्कर लगाया मेरी मैयत ने इमाम रिजा का, तो इमाम ने इशारा करके कहा कि ये मेरे ज़ायरीन पर जुल्म करता रहा, इसका मकाम दोज़ख है। उसने कहा दूसरा चक्कर लगा, मैं मायूस हो गया। तीसरा चक्कर लगा, मैं बहुत मायूस हो गया। चौथे 5वें चक्कर पे तो मैं समझ गया कि अब तो मैं दोज़ख गया ही गया। या कहा इमाम के पहलू से उनका एक खादिम उठा मेरे पास आया। उसने कहा 7वां चक्कर है, तेरे नसीब का, तेरे मुकद्दर का, तेरी शफात का ये आखिरी चक्कर है। अगर इसमें अपने आप को न बख्शवा सका तो फिर हश्र में भी नहीं बख्शा जाएगा। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा अब जब तू इमाम के रूबरू आए तो मैं तुझे एक ऐसा वास्ता बताता हूं जिसे इमाम कभी रद्द कर सकते ही नहीं। उसने कहा वो कौन सा? उसने कहा जब तू इमाम के सामने आए तो इमाम क्या हाथ जोड़ के कहना मौला तुझे तेरे दादा हुसैन का वास्ता, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उसने कहा जैसे ही मैं करीब आया और मैंने इमाम को कहा कि तुझे तेरे दादा का वास्ता, मुझे माफ कर दे, कहा इमाम का मामा खुलकर गले में आ गया। फरमाया तूने मुझे वास्ता बहुत बड़ा दिया है, जा तुझे माफ किया। उसने कहा बाहर फरिश्ते मेरा इंतजार कर रहे हैं। फरमाया रुक, कहा मेरे ताबूत पर एक सनद आई। उसने कहा जैसे मैं बाहर आया और फरिश्ते मुझे जो आजाद देने के लिए तैयार होने लगे तो मैं कहा रुको पहले ये इमाम की तहरीर पढ़ लो। कहा उन्होंने जो तहरीर पढ़ी मुस्कुरा के कहा चलो कहीं और चलते हैं, ये इमाम रिजा की जमानत में आ गया। अलैना इल्लल बला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।